دنیا میں سب سے زیادہ سیلریز کون لیتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پرکس کون انجوائے کرتے ہیں؟ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ ہنری فورڈ، آپ کو پتا ہے فورڈ کمپنی یہ گاڑیاں بنانے والی دنیا میں سب سے زیادہ راج کرنے والی کمپنی ہے۔ تو ایک اخباری نمائندے نے ہنری فورڈ سے پوچھا کہ اب سب سے زیادہ سیلری کس بندے کو دیتے ہیں؟ وہ جب فیکٹری میں داخل ہوئے تو لوگوں کو رش تھا، لوگ کام میں مصروف تھے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ وہ چوتھی منزل پر اس اخباری نمائندے کو لے گیا تو ایک کمرے میں ایک خاموش طبع بندہ منہ پہ ہیٹ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ سلگائے ہوئے، تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ پیسے میں اس بندے کو دیتا ہوں۔ تو وہ اخباری نمائندہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ بندہ تو کر ہی کچھ نہیں رہا۔ تو ہنری فورڈ نے کہا کہ یہی بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ یہ بندہ ڈیزائن سوچتا ہے گاڑیوں کے، یہ بندہ میری گاڑی کے لیے ماڈل سلیکٹ کرتا ہے، میں اس پہ کام کرتا ہوں اور وہ اربوں روپے کا بزنس کرتی ہے۔ اس بندے کو میں صرف سوچنے کے پیسے دیتا ہوں، آئیڈیا لانے کے پیسے دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ تھنک ٹینک کماتے ہیں، محنت کرنے والے لوگ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، جو کمپنی کے لیے پروڈکٹیو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، پروڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، کب لانچ ہونا چاہیے، کتنے پیسوں میں لانچ ہونا چاہیے، مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے، جو مارکیٹ میں جا کر آگ لگا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں راج کرتے ہیں، اور پوری دنیا کا جو جوبین کا سرمایہ ہے اس کا 90% ان لوگوں کے پاس ہے، باقی 10% نیچے والے لوگوں کے پاس ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کس طرح سے پیسے میں پلے کر رہے ہوں گے۔ تو جب بھی آپ کو جاب کا موقع ملے، آپ کو بزنس کا موقع ملے، آپ زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں، تو اپنا بہت سا ٹائم جو ہے وہ سوچنے پہ، آئیڈیاز پہ سپینڈ کریں۔ جو اس وقت بل گیٹس ہے وہ سال کی 80 کتابیں ریڈ کرتا ہے، 80 سے 100 بکس پورے سال میں۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی کتابیں پڑھنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ملین ڈالرز میں کھیلنے والا بندہ ہے، اس کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ ڈالرز لے کے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کافی کی لائن میں لگ کے کافی لیتا ہے، اینڈرائڈ فون یوز نہیں کرتا۔ وہ بندہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو فراغت، اور اس نے اپنی فراغت جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ فراغت دراصل تب آتی ہے جب آپ آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو جب آپ آئیڈیاز کی تلاش میں رہیں گے، آپ سوچنے کو وقت دیں گے، آپ ٹریول کریں گے، آپ پیدل چلیں گے، آپ نئے نئے آئیڈیاز لائیں گے۔ اور آئیڈیاز کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ اسٹوپڈ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ جب تک آپ کوئی اسٹوپڈ آئیڈیا نہیں سوچیں گے، اس پہ کام نہیں کریں گے، تو آپ کسی اچھے آئیڈیا کی تلاش کر ہی نہیں سکتے، آپ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ جاب میں رہتے ہوئے آپ کوئی بڑا سکوپ دیکھ رہے ہیں، آپ بڑی پکچر دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ دن دگنی رات چگنی کسی بھی کمپنی میں ترقی کریں، تو بے حد ضروری ہے کہ آپ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں، اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کمپنی سے اس کو بینیفٹ بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ اسٹوپڈ آئیڈیاز لے کر جائیں گے تو تبھی آپ اچھے آئیڈیاز لے کر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں، جس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی آپ کے فیوچر پر اور آپ کی جاب پر ضرور آئے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔